इसी बुनियाद पर इसका बड़ा भाई इसे नापसंद करने लगा था। वो इस नापसंदीदगी को बहुत पहले ही महसूस कर चुका था, लेकिन उसने अपना अंदाज बेनियाज रखा हुआ था। उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने हर एक को यही बावर करवाया। जिनसे उसकी जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी, वो वैसे भी ऐसे लोगों को किसी खाते में नहीं लिया करता था। रोहीला ने अलबत्ता शुरू के चंद सालों में इससे खासा रूखा सा रवैया रखा था, क्योंकि वो सुहेल उरैबी का ही बेटा था। महज उनका ही। वो उनकी दूसरी बीवी से था। दूसरी बीवी जिन्हें सुहेल ने शहर से कहीं दूर एक गांव में रूपोश रखा हुआ था। वो उनके वालिदैन के इसरार पर की गई शादी थी। वो इस शादी से खुश नहीं थे। उनकी ख्वाहिशात और आरजुएं बहुत बुलंद थीं। वो किसी गांव नुमा शहर में रहने वाली लड़की के साथ ताल्लुक इस्तवार करके अपना मुस्तकबिल तारीकी की नज़र नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो इन्हें छोड़कर शहर चले आए। यहाँ आकर उन्होंने रुहेला से शादी कर ली। उनके पास इन दिनों अगरचे कोई लंबा चौड़ा कारोबार या माली हिस्सा नहीं था, लेकिन वो दिखने में बहुत पुरकशिश और खूबसूरत थे। यूं गोया हरम की जवानी ऐन सामने रख दी गई हो। शहरी जिंदगी में तरक्की करते वो अपने इस बेटे को भूल गए थे, जो गांव नुमा शहर में बहुत खामोशी से पड़ा जिंदगी गुजार रहा था। रोहीला जल्द ही उम्मीद से हो गई थी, जबकि हरम की वालदा को खुदा ने 2 साल बाद हरम से नवाजा था। वो इसमें भी खुश थी, खुश रहना जानती थी। फिर जिंदगी ने कुछ यूं मोड़ काटे कि उसे शहर आना पड़ा, और फिर ना सिर्फ अपना तबाह हाल इलाका छोड़ना पड़ा, बल्कि यहीं आकर रहना उसके लिए अज़हद ज़रूरी हो गया। शुरू में घर का हर फर्द इससे नफरत करता था, यहाँ तक कि वो सुहेल की निगाहों में भी चुभता था। लेकिन फिर हर वक्त गुजर गया। गुजरे अय्याम में उसने अपनी जगह बना ली थी। बकौल तालूत के उसे जगह बनाना आती थी। रोहीला भी वक्त के साथ साथ उसके लिए नरम पड़ती जा रही थी। वजह उसकी नरम और ख्याल रखने वाली तबीयत थी। जब इनका अपना बेटा इन पर एक से दूसरी निगाह डालने को अहम ख्याल नहीं करता था, तब हरम ने इनका ख्याल रखा था। वो इसके इस कदम में एहतराम पर दिन ब दिन इसके लिए अपने दिल में गुदास महसूस करने लगी थी। सुहेल का पहल तो कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका कारोबार दिन रात की मेहनत और तवज्जो से चमक उठा था। वो प्लॉटिंग का काम करते थे। अवाइल दिनों में उनके पास महज एक प्लॉट था, जिसे उन्होंने बेचकर इस काम का संगे मेल तय किया था। गुजरे वक्त के साथ जो ही कारोबार में बढ़तरी मुयस्सर आई, तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी का इफ्तिताह भी कर लिया। इस छोटी सी और कमज़ोर कंपनी को मजबूती का सफ़र तय करते वक्त बहुत से लोगों ने अपनी निगाहों सामने देखा था। उन्होंने अपनी जवानी सर्फ की थी इस कारोबारी सफ़र को तय करने में, लेकिन बड़े बेटे की लापरवाही ने उन्हें बेहद दुख पहुंचाया हुआ था। अब इनके लिए एक आखिरी उम्मीद हरम था, जिसे वो खोने से डरते थे। इसलिए अब इस पर सख्ती से चेक रखना शुरू हो चुके थे। वो उन्हें अपनी कारोबारी ज़रूरियात के लिए दरकार था, लेकिन वो अब उन्हें क्या बताता कि वो महज इनका बेटा नहीं था। बल्कि उसके खाते में और भी बहुत से लोगों की कर्ज रकम थे।
انہی قرضوں کو اتارنے کے لیے اس نے یہ آخری کام کرنے کی حامی بھری تھی، اور بس اب وہ اس آخری کام کے بعد کبھی بھی اس زندگی کی جانب پلٹ کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ زمینی فیصلے طے ہو جائیں تب بھی آسمانی فیصلوں کو مات نہیں دے سکتے۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ کس کام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ خاتون سے اپنا دامن بچا کر گھر کے افراد کی جانب بڑھ آیا۔ ابیحہ اسے پسند کرتی تھی، وہ جانتا تھا، لیکن وہ ابیحہ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا وہ اسے پسند نہیں کر سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں، کیونکہ اس کی نگاہوں میں کئی سال پہلے کوئی اور ہی اپنی جگہ بنا گیا تھا۔ اب اس کی نگاہوں کو کوئی بھی رنگینی خیرہ نہیں کیا کرتی تھی۔ کسی رنگینی کا آخر ان سیاہ آنکھوں سے مقابلہ ہی کہاں تھا؟ لیکن پھر ہر وہم کی طرح اس کا یہ وہم بھی سمٹ گیا، ٹوٹ گیا، دھول بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے گردن پھیر کر نازنین کو دیکھا اور پھر اپنی جگہ ہی جم سا گیا۔ اپنے کندھوں پر اگلے ہی پل بہت بھاری بوجھ محسوس ہوا تھا اسے۔ کیا وعدے اس قدر گہرا اثر رکھتے ہیں؟ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر موقع تلاش کر کے وہ اس کی جانب چلا آیا۔ اسے اس سے تعلق استوار کرنا ہی تھا تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے، تاکہ وہ اسے بچا سکے۔ وہ اسے بچانا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے ہر راہ گزر کو بچانے کا کوئی شوق تھا، محض اس لیے کہ اس نے وہ وعدہ کرنے کی غلطی کا ارتکاب کر لیا تھا۔ اسے اب ایک طرح سے اپنی غلطی سدھارنی تھی۔ وہ پاس چلا آیا، اسے مخاطب کیا، پھر اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ جو مر جائیں کیا زندہ ہو کر واپس آ سکتے ہیں؟ اس کی بوری آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو کر درد کرنے لگی تھیں۔ سیاہ آنکھیں زندہ ہو گئی تھیں، سیاہ آنکھیں اس کے عین سامنے تھیں۔ وہ آنکھیں جنہیں ڈھونڈنے کے لیے اس نے ہر رات تاریک گلیوں کو ٹٹولتے ہوئے گزاری تھی، وہ آنکھیں وہ اس کے سامنے تھی۔ کیا اس لڑکی کو کچھ علم تھا؟ وہ اتنی بے خبر کیوں لگ رہی تھی؟ بلکہ وہ تو بہت اداس لگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی سیاہ آنکھوں نے رنگ بدلا اور اب وہ طیش سے جگمگا رہی تھی۔ اسے خود کو سنبھالنے میں وقت لگا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی، شاید اس کی محویت کے باعث وہ چڑ گئی تھی، اور اس کا چڑنا بنتا تھا۔ وہ اسے دیکھ ہی اس طرح رہا تھا کہ کسی کا بھی پارا آسمان پر چڑھ سکتا تھا۔ اس نے خود کو سنبھال ہی لیا، اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور غیر متوقع طور پر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ صد شکر کہ وہ اس کے سامنے اپنا پہلا تاثر ظاہر کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاید اس لیے کہ نازنین بذات خود اس کی جانب ٹھیک سے متوجہ نہیں تھی۔ وہ اداس لگ رہی تھی، تھکی ہوئی بھی، غم و غصے کا شکار بھی، اور آخر میں کسی گہری تکلیف کا حصہ بھی۔ پھر ابیحہ آ گئی اور اس کا مزید بات کر کے درمیان میں حائل خلیج بانٹنے کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ ابیحہ کے ساتھ وہاں سے اٹھ آیا، لیکن اسے سانس لینے میں بدستور دشواری سی ہونے لگی تھی۔ اس نے ابیحہ کے ساتھ سٹیج تک پہنچ کے معذرت کر لی اور پھر لاؤنج کا داخلی دروازہ پار کر کے عقبی راہداری سے ہوتا ہوا واش رومز کی جانب بڑھ آیا۔
اس نے اندر آتے ہی واش بیسن پر جھک کر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے، پھر ضبط سے بیسن کے کناروں کو تھاما۔ اس کی گردن کے آس پاس رگیں تن گئی تھی اور آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس کے ساتھ اکثر ایسے ہو جایا کرتا تھا۔ عموماً وہ تب اس قسم کی تکلیف کا شکار ہوتا تھا جب اس سے وابستہ کوئی چیز اسے بری طرح سے متاثر کر جایا کرتی تھی، اور ابھی نازنین کی سیاہ آنکھوں کا سامنا کرنے کے بعد وہ ایسی ہی کسی اذیت ناک کیفیت کے زیر اثر تھا۔ اس نے بمشکل گہرے سانس لے کر خود کو سانس بحال کرنے کے قابل بنایا، پھر ایک ہاتھ سامنے لگے شیشے پر رکھا۔ وہ بے دم ہونے لگا تھا۔ ذہن کی تنابیں گہرے ضبط کے باعث کھنچنے لگی تھی۔ رگوں میں جلن کا سا احساس اترنے لگا۔ ساری دنیا تاریک محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ ماتھے پر گرتے بال گیلے ہونے کے باعث نوکوں کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے۔ اس نے ساتھ لگے اسٹینڈ پر لٹکا تولیہ کھینچ کر اتارا اور پھر چہرہ خشک کرنے لگا۔ پھر ایک آخری نگاہ وہ اپنے شکستہ سے چہرے پر ڈالنے لگا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جانتے ہیں وہ کون تھی جو اسے اکثر یوں بے دم کر جایا کرتی تھی؟ وہ ایک سیاہ آنکھوں والی لڑکی تھی جو کہ مر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کا پہلا خواب تھی جس کی تعبیر تک نوبت ہی نہیں آئی تھی۔